ریت کے ذرات سے بڑھ کر، پانی کے قطرات سے بڑھ کر، بے شمار لاتعداد انگنت درود و سلام اس ہستی مقدس پر جو مساوات کا حامی، اخوت کا بانی، محبت کا ظہوری، اخلاص کا مشتری، صبر کا منبع، صدق کا ماتم، نور عالم، سید ولد آدم، غریبی و میری، جوانی و پیری، امن و یاس، امن و جنگ، آس اور یاس، رنج و راحت، حزن و مسرت میں رہنمائی فرمائی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور جن کے بارے میں ایک غیر مسلم نے لکھا تھا، He is the only man in history who was supremely successful at both the religious and secular level. صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں اپنی مستقبل کی قیادت سے آج اس وقت جان محل میرج ہال میں مخاطب ہونے کا شرف حاصل کر رہا ہوں۔ میرے پاس آپ سے ہم کلام ہونے کے لیے 8 گھنٹہ یعنی 30 منٹ موجود ہیں۔ اس کے بعد آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ جماعت کی شناخت حضرت علامہ غلام مصطفیٰ ظہیر صاحب امن پوری تشریف فرما ہے۔ وہ آپ جیسی علمی شخصیات کو مزید علمی گفتگو سے نوازیں گے۔ میں اللہ کی توفیق سے، چونکہ آپ نے اس پروگرام کا نام ٹریننگ سیشن رکھا ہے، تربیتی کنوینشن کے طلبگار کوئی ہے تو وہ آپ ہیں، صحابہ کے جانثار اگر کوئی ہے تو وہ آپ ہیں، اہل بیت کے حقدار کوئی ہیں تو وہ آپ ہیں، اولیاء کے وفادار کوئی ہے تو وہ آپ ہیں، شرک و بدعت سے کوئی بیزار ہے تو وہ آپ ہیں، شرافت کا علم بردار کوئی ہے تو وہ آپ ہیں، امت مسلمہ کا خیر خواہ کوئی ہے تو وہ آپ ہیں، قرآن و سنت حق سچ کا کوئی پہرے دار ہے تو وہ آپ ہیں۔ مجھے اس بات کا احساس ہے، اسی لیے میں آپ کی خطابت، آپ کی علمیت اور آپ کا خود میدان میں ہونا، ابھی میں جو آیت سے رحمانی صاحب سے پوچھ رہا تھا وہ میں نے یہی عرض کیا تھا کہ اہل حدیث یوتھ فورس کے نوجوان کی کثرت ہے یا مبلغین اور خطباء کی کثرت؟ انہوں نے کہا خطباء کی کثرت۔ اس لیے میں نے یہ فیصلہ کیا ڈرتے ڈرتے، بھئی علماء کی کثرت جب موجود ہے، اتنا علم جمع کرے تو میں طالب علم کو کیا ٹریننگ دوں گا؟ اس لیے میں نے فیصلہ کیا میں مشاہدہ، پریکٹیکل، کچھ واقعات جو میں نے آنکھوں سے دیکھے، کانوں سے سنے، جن سے میں نے کچھ اپنے لیے راہیں تلاش کی
وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. ایک تو آپ کی رہنمائی لیجیے، دوسرا آپ سمجھ کیجیے کہ علماء کس کو کہتے ہیں، عالم کون ہوتا ہے اور عالم کہلانے کا حقدار کون ہے. پہلی شرط، بہت پرانی بات نہیں کرتا، صحابہ تک جاؤں گا، تابعین تک جاؤں گا، تبع تابعین تک جاؤں گا، محدثین تک جاؤں گا، مجتہدین تک جاؤں گا، ائمہ تک جاؤں گا. آپ کہیں گے یہ بہت پرانی باتیں ہیں، ان کا ایمان اعلیٰ. بھائی آپ کی جو شخصیات تشریف فرمانا پھر دستا ہوں. آپ کہیں گے ان کا ایمان اعلیٰ تھا، ایمان اعلیٰ تھا، وقت اعلیٰ تھا ان کا. اس لیے میں آپ کو اپنے دور کی بات، اپنے دور کے واقعات اس لیے سناؤں گا، وہ آپ میں سے کسی نے نہیں دیکھے کیونکہ وہ میرے حلقے کے ہیں، وہ میں نے دیکھے ہیں، وہ میں آپ کو پیش کرتا ہوں. جس میں جتنی کیپیسٹی ہوگی، جتنی کوانٹٹی ہوگی، وہ اپنے لیے اتنا ریزلٹ اخذ کرتے ہیں. پہلا عالم، پہلا بزرگ جن سے میں نے کچھ سیکھا، ان کا نام ہے شیخ الحدیث مولانا محمد عبداللہ صاحب، جن کا تعلق میرے شہر سے تھا، گجرانوالہ سے، جو ہماری جماعت کے امیر بھی رہ چکے، سرپرست اعلیٰ بھی رہ چکے. میں نے ماشاءاللہ آپ کے مرکزی صدر جناب حافظ محمد عامر صاحب اور مرکزی سیکرٹری جنرل جناب حافظ سلمان اعظم صاحب بھی تشریف لے آئے. اب تو ماشاءاللہ فنکشن میں گہما گامی ہے. جناب کہ میں نے 1992 میں اپنی مسجد کا سنگ بنیاد شیخ الحدیث سے رکھوایا. ان کے دست مبارک، انہوں نے ہی جگہ پسند، ان کے حکم پر اس کی تعمیر. 1994 میں 7 جنوری کو پہلا خطبہ جمعہ بھی، ابتدائی خطبہ جمعہ انہوں نے فرمایا. میری ان کے ساتھ کافی بیت کنویشن تھی. میں نے عرض کیا شیخ آپ کیا کھانا پسند کریں گے؟ مجھے فرماتے ہیں اور بات بہ جائے میں جگانا جمعہ خلوص میں پڑھانا. میں نے کہا خلوص سے تو جمعہ پڑھانا ہے، کچھ کھانا تو ہے، کھانا تو دوپہر کا کھانا ہے، پہلے تیرے سے بہت کھاتے ہیں، میں چلا جمعہ خلوص میں پڑھانا. بات آئی گئی. پھر جمعہ کے دن میں نے پوچھا، مجھے یہی جواب ملا کہ میں نے تیرا جمعہ خلوص سے پڑھا. پھر ہمارے محلے میں ایک حلوائی بڑا پیارا گاجر کا حلوہ بناتا ہے، گجریلا ہمارے ہاں اسے بولتے ہیں. اس وقت کچھ دانت بھی آپ کے بھی ہو چکے تھے. میں نے کہا حضرت گجریلا تو کھا لو. تو بیجا رام نام تیرو اگے بھی کیا میں تیرا جمعہ خلوص نہ پڑھا. مجھ کو موٹی عقل کا آدمی بات ہے، مجھ کو ابھی بھی سمجھ نہیں آئی. جمعہ پڑھا لیا، خطبہ شاد فرما لیا، دوست احباب آئے ہوئے. میں نے پھر بھی زبردستی 7-8 پراٹھے گجریلے کی منگوا لی، سب کھا رہے ہیں اور شیخ فرما رہے ہیں. میں نے کہا بسم اللہ. یار میں نے تمہیں کہا تھا میں نے تیرا خطبہ جو ہے وہ میں نے خلوص سے پڑھا. بعد میں بوتلیں منگوائی. ایک پیپسی مجھے اچھی طرح یاد ہے 6 آنے کی اس وقت ہوا کرتی، 6 روپے کی ہوا کرتی. میں نے فرمایا حضرت، میں نے کیا حضرت بوتل ہی پی. میرے کو پتہ ہے کہ بےزتی کرانی ہے، تینوں میں کہ زبان بند رکھ، چپ کر، تیرا جمعہ میں خلوص نہ پڑھا. مجھے ابھی بھی سمجھ نہیں آئی وہ خلوص کیا ہوتا ہے اور یہ مجھے کیا بتا دیا. جمعہ پڑھایا چلے جائے. ورنہ کئی دفعہ محبت میں ایسا بھی ہوا
کہ مجھے پتہ ہی نہیں، پروگرام ہی نہیں، طے ہی نہیں، تو آ گئے، بٹ میں آ گیا ہوں، پکا کی پکانا سمجھنا ہی چلے گئے۔ میں روز عشاء کے بعد حاصل کیا کرتا تھا، میں جامعہ محمدیہ میں گیا، وہ لکڑ کا ایک بڑا درخت موسم کا ہوتا تھا، اس میں تشریف فرما ہوتے تھے، میں عادت کے مطابق زمین پہ بیٹھ گیا۔ مجھے پہلے کے انداز کو بدل کے بڑے پیار سے کہتے ہیں اوپر بیٹھ گیا، میں اوپر بیٹھ گیا، میں نے شکوہ کیا، میں نے کہا حضرت آج میرا دن بڑا دکھی، آپ نے میرے سے کوئی چیز نہیں کھائی، ناراض ہے نا؟ فرمانے لگے نہیں، میں نے تمہیں پہلے کہہ دیا تھا کہ میں نے تیرا جمعہ خلوص سے پڑھانا، تو وہ میں نے خلوص سے پڑھا دیا۔ اب تو بتا، تو اس بات سے کیا سمجھا؟ پھر میں نے بھی ذرا توجہ دی، آخر یہ معاملہ کیا ہے جو مجھے زبانی قولی طور پر ارشاد فرما کے نہیں کہہ رہے، ایکشن سے، عمل سے، کارکردگی سے سمجھانا چاہتے ہیں۔ پھر میں نے کچھ توجہ کی تو میں نے کہا حضرت مجھے سمجھ آ گئی ہے کہ خلوص سے آپ نے جمعہ پڑھایا ہے، اور مجھے یہ سمجھ آئی ہے کہ میں نے خلوص سے اس کی تعمیر کرنی ہے، خلوص سے اس کی خدمت کرنی ہے، خلوص سے اللہ کے اس گھر کی نگرانی اور چوکیداری کرنی ہے، اور اس میں سے 6 روپے بھی خیانت نہیں کرنی۔ شاید آپ میں سے کچھ احباب کو جن کا تعلق ہے ان کو پتا ہے کہ شیخ بڑی سخت اور کھری طبیعت کے تھے، یہ پوچا پاچی، لالا پوپی یہ ان کے ہاں نہیں ہوتی تھی۔ تو 2-4 دفعہ کہہ دیتا، فرمایا تو کہتے صاحب آپ مولوی صاحب میں تو تھے، یعنی سادی اور کھری طبیعت۔ جب میں نے یہ الفاظ بولے کہ مجھے سمجھ آ گئی ہے خلوص کسے کہتے ہیں، اور اس اللہ کے گھر کی خلوص سے خدمت کیسے کرنی ہے، وہ یہ ہے کہ 6 روپے کی بھی خیانت، پیپسی کی بوتل بھی خیانت نہ کروں۔ حضرت میں تو یہی سمجھا، مسکرائے اور کہا میں نے تجھے آج یہی سبق پڑھایا ہے۔ وہ آج اتنے سالوں کے بعد 1994 کی بات ہے، تو یہاں آپ کی تشریف آوری کو دیکھتے ہوئے میں نے یہ عرض کی، آپ کی خدمت میں کر دیا۔ اس لیے نہیں، نہ شیخ مجھے خائن سمجھتے تھے، نہ میں اللہ کی رحمت سے آپ کو سمجھتا۔ میں معاشرے کی اس گندگی کے مقابلے پر آپ کی جیت کا نسخہ آپ کے دامن میں دے رہا ہوں۔ ایک اور بڑا شاعر مجھے یاد آ رہا ہے، گجرانوالہ جامعہ اسلامیہ کے شیخ مولانا ابو البرکات احمد صاحب مدراسی رحمۃ اللہ علیہ، وہ گھڑیوں کا کام کرتے تھے، کاریگر تھے یہ گھڑیوں کی مرمت کے، ساتھ ساتھ وہ بھی کرتے تھے، شیخ الحدیث تھے جامعہ۔ آپ کا رنگ کچھ گہرا تھا، ان کے بیٹے آج بھی اکثر آپ کو ان کو دیکھتے ہیں، شیخ عبدالسمیع آصم صاحب، ان کا رنگ کلر گورا تھا، نکھرا ہوا تھا۔ شیخ جامعہ اسلامیہ میں پڑھاتے تھے اور شیخ عبدالسمیع آصم پڑھتے تھے۔ بیٹا شاگرد ہے جامعہ کا، باپ استاد ہے، شیخ الحدیث ہے جامعہ کا، ایک ہی گھر میں رہتے ہیں، ایک ہی ادارے میں آتے ہیں، ڈیلی آتے ہیں اور ڈیلی جاتے ہیں۔ عبدالسمیع سائیکل پہ مدرسہ آتے تھے اور میرے شیخ ڈیلی تانگے پہ مدرسہ آتے تھے۔
اللہ اکبر. جن لوگوں نے علم کی قدر کرنا ہوتی ہے، علماء کا مقام بنانا ہوتا ہے، جو اپنی زندگی میں یہ کردار دکھا گئے کہ آج ہم اس سے سبق سیکھ کے اصلاح کر رہے ہیں، اور سال ہر سال پہلے اللہ کے کرم سے وہ جنتوں کی بہاریں لوٹ رہے ہیں، ہم ان کے یہاں تذکرے کر رہے ہیں. میری طرح کے کسی ساتھی نے سوال کیا، کیا بڑی عجیب بات ہے، میں ڈیلی دیکھتا ہوں آپ بھی مدرسہ جاتے اور واپس آتے ہیں، عبدالسمیع بھی مدرسے جاتا ہے اور واپس آتا ہے، آپ ڈیلی ٹانگے پہ اور وہ سائیکل پہ اکٹھے کیوں نہیں جاتے اور اکٹھے کیوں نہیں جاتے؟ میرے شیخ نے فرمایا، بھائی کچھ جانتے ہیں کچھ نہیں جانتے، کچھ واقف ہیں کچھ ناواقف ہیں، میں کس کو بتاتا رہوں گا عبدالسمیع میرا بیٹا ہے؟ میں کس کو بتاؤں گا کہ عبدالسمیع میرا بیٹا ہے؟ بات آپ سمجھ گئے. حقیقی باپ ہے، حقیقی بیٹا ہے. علم کس کردار پر مجبور کر رہا ہے؟ آج ہمیں ان باتوں سے سبق سیکھنا چاہیے. جب میں دیگر مسالک کے علماء سے ان کے بزرگوں کا تذکرہ سنتا ہوں، یقین جانیے اس محفل میں میرے بیٹوں جیسے چھوٹے بھائیوں جیسے موجود ہیں، میں کچھ اقوال اور دلائل لکھے پڑھے کتابوں کو بھی پیش کرنے سے عاجز ہوں. میری زبان کھلی ضرور ہے، طبع کھلی ضرور ہے، مگر بے شرم نہیں. بڑے بڑے نام جب آپ ان کو پرکھیں گے، انالیسس کریں گے، ایکسرا مشین میں ڈالیں گے، الٹرا ساؤنڈ کریں گے، آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے. شیخ آپ کے سامنے تشریف فرما، میری بات کی تائید فرمائیں گے. اور ہمارے بزرگ فرشتہ سیرت بزرگ، نہ ہم ان سے کچھ سبق سیکھیں، نہ اپنی اصلاح کریں. ابھی قاری یاسین حیدر صاحب جس طرح توجہ دلا رہے تھے، اللہ کی قسم دل خون کے آنسو ہوتا. یہ ابھی پرسوں، کل تو میں فیصل آباد کے لیے گھر سے روانہ ہوا، پرسوں میں نے دیکھا کسی صاحب نے اپنی پوسٹ میں قرآن مجید کا ترجمہ لکھا، آیت کریمہ کا ترجمہ، اور ایک سکالر 100% اس کی نفی کر رہا ہے اپنے کمیٹے میں. ابھی آپ یہ اپنے پوسٹ پہ لکھے، علامہ پروفیسر ساجد میر، امیر مرکز جمعیت اہل حدیث پاکستان زندہ باد. ابھی آپ ٹھیک 5 منٹ میں آپ کمنٹ پڑھ لیں، دیوبندیوں کے نہیں، بریلویوں کے نہیں، شیعہ کے نہیں، مرزائیوں کے نہیں، کتے بلوں کے دوسرے گندے مندے لوگوں کے نہیں. سبحان اللہ، ماشاءاللہ، اہل حدیث کتاب و سنت کے دائنوں کے. اور جس شخصیت کا جابر ترین ڈکٹیٹر تمام ایجنسیوں کو دبا کر بائیانر کوئی گند نہ پکڑ سکا، وہ میرے اہل حدیث مولوی کو نظر آ گیا. نعرہ تکبیر، نعرہ مصطفیٰ زندہ باد، پروفیسر ساجد میر زندہ باد، اس کے بعد گیڑا میر ساجد میر ملت دادا کی تنظیم، ڈکٹیٹرشپ کے لیے برہنہ شمشیر، ڈکٹیٹرشپ کے لیے برہنہ شمشیر، جمہوریت کی عملی تصویر. اس کے بعد پرویز مشرف صاحب تشریف لائے. ایک واقعہ ایسا ہوا
موقف ملک کے اعتبار سے درست تھا. قاضی حسین احمد صاحب اللہ ان کی مغفرت فرمائے، جن کے بارے میں بڑا شور تھا، ان کا ورکر ایک ہیرو کے طور پیش کر رہے تھے. وہ بات ان کی بھول تھی مشرف کے مقابلے، مگر وہ اپنی طاقت کے گھمنڈ میں ایسے میز پہ مکہ مار کے کہتا ہے امریکہ والے ایسے بات کرتے ہیں اور آپ کیا مشورہ دے رہے ہیں. قاضی صاحب بلڈ پریشر کے مریض تھے، میری طرح عمر بھی تھی، کبھی کبھار کافی ہلکے ہو جاتے تھے. بہرحال اس موقع پر انہوں نے برداشت کیا، ان سے برداشت ہو گیا، میرے اور تیرے امیر ساجد میر سے برداشت نہ ہوا. پورے موقف کے ساتھ ٹھوس انداز میں کہا جنرل صاحب اب امریکہ کے تھانے کی بیٹ میں رہتے ہیں یا پاکستان میں رہتے ہیں، یہ آپ ہمیں کیا سمجھا رہے ہیں. اس وقت تو وہ بات سن کر خاموش رہا، مگر اس کے بعد ایجنسیوں کو، اداروں کو جو ڈیوٹیوں انہیں لگائیں، میں سمجھتا ہوں شاید کوئی غیر ملکی تفتیشی افیسر بھی اتنی سختی نہ کرے جو مسلمان ملک کے جرنیل کے آرڈر پر پاکستانی افیسر. اہل حدیثو، تمہارا اہل حدیث کھرا، سچا، سچا، صاف ستھرا نکلا، مگر آپ کو نہیں. شاید آپ کو میری یہ بات پسند نہ ہے، بہرحال میرا ایک ذہن ہے، میں نے یہی سمجھ رکھا ہے بریلویوں نے ادب سکھا کے اپنی قوم بغیر کھاتے کہ اصا بھابیاں تقریر کا راج کر کے اپنی قوم بے ادب کر کے کوئی انہیں ساری غلطی ہے کہ سارے قوم نہیں بولتے. بہرحال عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں جو قیادتیں دی، پھر سب سے نیچے، سب سے، میں کئی خطیبوں کو بھی جانتا ہوں، ماشاءاللہ خطیب ہے، کان پہ ہاتھ رکھ کے سوچ سے تقریر کرتے ہیں، مزہ آتا ہے لوگوں کو، مجھے بھی آتا ہے. میری جماعت کے پٹھے ہیں، میری جماعت کے خطیب ہیں، میں دعائیں بھی کرتا ہوں کہ یا اللہ دیکھو جس جماعت کی تبلیغ زیادہ ہوگی، جس جماعت کی تبلیغ زیادہ ہوگی، واعظین، مقررین، خطباء زیادہ ہوں گے، وہی مسئلہ بتائے گا. اس لیے میں خوش ہوتا ہوں، جو عمل اچھا ہے اس کو خوش ہوتا ہوں، دعائیں کرتا ہوں. جو برا ہے میں اس کی نفی کرتا ہوں، اس سے بچنے کی گزارش کرتا ہوں. اپیل ہے بچ کے، فوراً ہم اس کے نیچے کیا لکھیں گے؟ یہ میں عام لفظوں میں بات نہیں کرتا، آپ ذمہ دار اسٹیج پہ کھڑے ہونے والے میرے بھائی اور بیٹے ہیں، میں اس لیے آپ کو یہ باتیں بتا رہا ہوں. ہم کیا لکھتے ہیں نیچے؟ آپ نے بھی پڑھا ہوگا، میں نے بھی پڑھا ہے. ہم نیچے لکھتے ہیں کوئی جو اپنے آپ کو بڑا انصاف والا سمجھتا ہے وہ لکھتا ہے نواز شریف کے کلام، اور جو ذرا زیادہ جذباتی اور زیادہ منصف ہوتا ہے، یعنی ہائی کورٹ کا نہیں، ہائی کورٹ کا نہیں، سپریم کورٹ کا جج ہوتا ہے، وہ کہتا ہے مریم نواز کے کلام، مریم نواز کے کلام. یہ اہل حدیث مسلک اہل حدیث کی خدمت کر رہا ہے، اہل حدیث امیر کی توہین ہے، اور جھوٹ بول کے اپنے نامہ اعمال میں جھوٹ لگوا کے، جھوٹ نہیں بلکہ میں کہوں گا یہ بکواس، یہ لغو، یہ لچک لگوا کے وہ خون میں ریکارڈ چھوڑ رہا ہے کہ میں مر بھی جاؤں تو فرشتے کھول کے پوچھے او کہاں بندے میرا پترا کی کرتا رہے ہیں. دادے کی عمر کا نیک ولی اللہ بندہ سے توہین کرتا رہے. اور وزیر اعظم نے بن گیا شہباز شریف، اور نواز شریف اور کتوں آگے بن گئے، نواز کی تو کیا بنے نواز شریف، مریم نواز کی غلامی کی تو آگے. مجھے اچھی طرح یاد ہے 22 فروری شورا کا اجلاس ہوا، 550-600 علماء، اراکین اور مندوبین بھی 250-300 کے قریب. ایک سائل نے سوال کیا
رکن شورا نے سوال کیا امیر صاحب اگر مسلم لیگ مریم نواز کو وزیر اعظم لیڈر ڈکلیئر کرے جماعت کا کیا فیصلہ ہوگا؟ بلا کوتف میں نے کانوں سے سنا، اپنی آنکھوں سے دیکھا، سامنے پہلے صوفے میں بیٹھا تھا، امیر محترم نے ایک لمحہ توقف کیے بغیر فوراً جواب دیا مخالفت کریں گے۔ یہ ہے وہ حقیقت، اور اس سے آگے ہم مزید اجر و ثواب حاصل کرنے کے لیے کیا کرتے ہیں؟ دور آپ کے سامنے ہے، اجلاس میڈیا ذمہ داریاں ہم آپ کے سامنے ہیں۔ میں یہاں بیٹھا ہوں، مریم نواز وہاں بیٹھی ہے، یا امیر صاحب جہاں بیٹھے ہیں وہ وہاں بیٹھے ہیں، ہمارے کوئی اور خطیب ناظم اللہ صاحب دوسرے تیسرے یہاں بیٹھے ہیں، ابتسام علیہ صاحب یہاں بیٹھے ہیں، دوسرے تیسرے جتنے بھی کبھی گئے یہاں بیٹھے ہیں، وہاں بیٹھی ہے۔ ہم کاریگر ہیں، اللہ نے ہمیں عقل دی ہے، ہم نے فوراً اس کرسی کو اٹھایا، ایسے گھمایا، ساتھ لگایا، ساتھ بٹھا دیا، اور کوئی اوپر چڑھا کے لکھا گیا ہے کہ چھوٹا میل ہے کہ میرا بندہ پتھر آپ دیا یار ہم خطیب ہیں، یار ہم کتاب و سنت کے دائی ہیں، یار ہمیں خبر یاد ہے، ہمیں آخرت یاد ہے، ہمیں ان سوالوں کا جواب دینا یاد ہے، ہم منصف مزاج ہیں، اور شیشے میں اپنی بوٹھی نے دیکھیے سے کر دیں گے، یہ جھوٹ نہیں، یہ لغو نہیں۔ اللہ اکبر، اس امیر کے بارے میں ایسی گستاخیاں جو آج بھی 90-92 سال کی عمر میں تراویح بڑھانے کا نعرہ نہیں کرتا، اس کے بارے میں ہم ایسی باتیں کرتے ہیں۔ ہم حضر اور سفر میں دیکھتے ہیں، میں ڈیٹیل میں نہیں جاتا، اپنے وقت کی طرف بھی دھیان ہے، اور میں کچھ ابھی اپنی طرف سے آپ کی خدمت میں کچھ گزارشات کرنا چاہتا ہوں۔ اس لیے آپ یہ دیکھیں، بزرگی کے اعتبار سے لوگوں کو ہم کہتے ہیں بڑیادہ احترام کرو، مسلمان تامی، ذمی تامی، غیر مسلم تامی، اقلیت تامی، بڑیادہ احترام کرنا چاہیے کہ آپ اسی 18 میاں 24 سالوں کے دمدے اٹھے 92 سال کے امیر جنہوں سال کی زبان تھک جائے جماعت کی خدمت کرتے ہیں۔ آپ آج دیکھتے ہیں سینیٹر بن گئے، وہ ٹیے مل گیا، یہ ہو گیا وہ ہو گیا۔ اور محمد نعیم بات سے پوچھو، جب ہم 50 لوڈ مال پر ہوتے تھے، جب پروفیسر صاحب کی ذاتی گاڑی نیلے کلر کی ہوتی تھی جس میں اے سی نہیں ہوتا تھا، اور چھوٹا سا بیٹری والا، طبیعت میرے اندر ہونا بھی گرمی ہو رہی ہے کالی، بیٹری والا پنکھا لگایا ہوتا تھا، خود ڈرائیو کرتے تھے۔ اور بٹ سے پوچھو جس نے آنکھوں سے علامہ کی اور شہداء کی، حضرت یزدانی صاحب کی تحریک میں مال روڈ پر ڈی ایس پی کی لاٹھیاں پڑتی ہوئی دیکھی ہیں۔ اور محمد نعیم بٹ سے پوچھو، کیا میری طرح ساتھ دیگر ارکان سے پوچھو، اس جماعت کے لیے، اس اپنے مسلک کے لیے اس بزرگ کی کیا خدمات ہیں، اور بزرگ کے بزرگ کی مسلک کے لیے کیا خدمات ہیں، ہم کیا کر چکے۔ کل جبھی کی تڑی روائی لگا فارغ 3 سال سے خطبہ شروع کیا ہے، اور توہین کی شروع کر رہے ہیں۔ کبھی وہ اولاد کامیاب نہیں ہوتی جو ماں باپ کی توہین کرے، وہ ورکر کامیاب نہیں ہوتا جو ماں باپ کی توہین کرے۔ ان باتوں پہ توجہ دیجیے، آپ کی بھی کچھ ذمہ داریاں ہیں، جو نیک ہیں، جو اچھے ہیں، جو باادب ہیں، مؤدب ہیں، ایسی حرکات نہیں کرتے، آپ کی بھی کچھ ذمہ داریاں ہیں۔ میں ابھی عرض کرتا ہوں 2-4 منٹ۔ تو معلوم ہوا میرا اور آپ کا مسلک سچا، اس میں میں صرف 2 لفظ بولوں گا، وہ اس لیے سب کچھ اپنے کو سچا کہتا ہے، ٹوٹے پھوٹے لگڑے پڑے کھانے ڈنگے پھڑے گلائے نہ، میں ایک ہی دلیل دیتا ہوں، مسلک اہل حدیث فرش پہ نہیں بنا، عرش سے آیا ہے، اس کو مخلوق نے نہیں بنایا، یہ خالق نے بنایا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، عظمت مصطفیٰ
دیکھیں گے سارے مساوت فرش پہ بنے ہیں، عرش سے نہیں آئے، مخلوق نے بنائے ہیں، خالق نے نہیں بنائے. یہ بات مکمل ہوئی. اب قیادت کی بات وہ میں عرض کرتا ہوں. میں عرض کر چکا کہ سارے ملک کی 22 ایجنسیاں ایڈی چوٹی کا دور لگا کر آپ کے امیر کو خائن ثابت نہیں کرتے، اور ذاتی ٹیکس تک، پراپرٹی ٹیکس تک، بجلی کے بلوں تک. میں اس ڈیٹیل میں جاؤں گا تو وقت بڑا درکار ہے، مناسب نہیں. جب مسلک سچا، قیادت سچی، اور میرے خیال میں یہی فیصلہ میرا آپ کے بارے میں ہے اور آپ کا آپ کے بارے میں ہے، میرا مطلب بھی سچا ہے کہ یارو پھر ہم لوگوں سے آگے کیوں نہ جائیں. سوال پیدا ہوتا ہے آگے کیوں نہ جائیں. میں نے وقت چیک کیا ہے، اب تقریباً مجھے چھوڑ دینا چاہیے. اب ذرا دوسری زبان میں بات ہو تاکہ نتیجہ جلدی حاصل کرا. ایسا کیوں ہے؟ ایک بات پیش کرتا ہوں. بے کوشش و بے جہد سمجھ کس کو ملا؟ دلوں میں لکھنا ذرا. بے کوشش و بے جہد سمجھ کس کو ملا ہے؟ بے غوطہ زمین گنج گہر کس کو ملا ہے؟ بے خون پیے لقمہ تر کس کو ملا ہے؟ بے جان کشی تاج ظفر کس کو ملا ہے؟ بے خاک کے چھانے ہوئے سر کس کو ملا ہے؟ بے کام سے جان علم و ہنر کس کو ملا ہے؟ وہ جو رتبہ والا کے سزاوار ہوئے ہیں پہلے مصیبت میں گرفتار ہوئے. سمجھ آ گئی کہ پیچھے کیوں؟ بس اسی کے بعد آپ سمجھ جائیں. اور اس انداز میں ہے. میں رات ایک واقعہ عرض کیا فیصل آباد میں سید داؤد غزنوی رحمہ اللہ، اب وقت نہیں ہے. اور یارو یہ قافلہ جو ایک پاکیزہ نفس پر پھر دیکھتے ہی دیکھتے 4 نفوس قدسیہ، تھوڑی دیر بعد 45 افراد، پھر شام ابی طالب میں 82 افراد، ہجرت کے وقت کے قافلہ 115 افراد، تیزی سے آگے جائیں 1400 حدیبیہ میں نفوس قدسیہ، اگر تیزی سے اس سے بھی آگے بھاگتے جائیں 10,000 فتح مکہ کے موقع پر، 12,000 حنین میں. اور اگر آپ تیزی چلتے جائیں تو میرے آقا پہ جب اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دین آئی تو اس وقت 70,000. جب آپ رخصت ہوئے 1.25 یہ قافلہ کب سے چل رہا ہے؟ سارا افغانستان، دنیا، ہند، سندھ، برے صغیر افغانستان اور بالا کوٹ کے پہاڑ سے گھومتا گھومتا آج یہاں ہم پہنچے ہیں. یہ قافلہ کسی غیری نبی کا قافلہ نہیں، یہ قافلہ کسی دیوبند بریلی اور دیہاتوں اور بزرگوں کے نام کا قافلہ نہیں، یہ محمد رسول اللہ کا قافلہ چلا آ رہا ہے. اس لیے میں اور آپ نعرہ لگاتے ہیں اہل حدیث کے 2 اصول. پھر ہمیں کہنا پڑے گا رسول اللہ کا قافلہ رکا نہیں، تھما نہیں. رسول اللہ کا قافلہ رکا نہیں، تھما نہیں. انشاءاللہ یہ قافلہ حوض کوثر پہ پہنچے گا اور جام بھر بھر کے پلائے جائیں گے. یہ قافلہ جام بھر بھر کے پیے گا انشاءاللہ. مگر یاد رکھیے شاہ گل اونچی ہے نہ دیوار چمن بلبل، شاہ گل اونچی ہے نہ دیوار چمن بلبل. تیری ہمت کی کوتاہی تیری قسمت کی پستی ہے، تیرے موقع میں فرق کوئی نہیں. اب آپ اپنی ذمہ داری سمجھیے جو میں کہہ رہا ہوں، اور اس انداز میں میرا سر کاٹ سکتے ہو. مجھے جھکنا نہیں آتا. اللہ کے حکم سے میرے کعبہ نے ہمارے تک ہمارے ساگر میں نے اپنے فرقوں کو دیکھا. کئی واقعات میرے ذہن میں آ گئے. بہرحال میں نے دیکھا
مجھے مایوسی نہیں ہوئی. ان سے بھی یہی مجھے سبق ملا, اپنے آپ سے بھی یہی ملا, اصحاب مقابر سے یہی ملا. میرا سر کاٹ سکتے ہو, مجھے جھکنا نہیں آتا, اور چلنے کی عادت ہے, مجھے رکنا نہیں آتا. یہ مشن ہے ہمارا, ایسے چلیں گے پھر منزل مقصود پہ پہنچیں گے. میں نے بڑے سال اہل حدیث یوتھ فورس کے بارے میں ایک بھید جو صرف امیر محترم کے سینے میں تھا یا میرے سینے میں تھا, رات کھول دیا ہے فیصل آباد میں. نہ جانے کیا دل میں بھوک اٹھی, تڑپ اٹھی, کھول دیا ہے. وہ میں آج کیونکہ اب کھل گیا ہے آپ کو بھی پیش کر کے اجازت چاہتا ہوں. یاد رکھو میں کل سفر کے قابل نہ تھا, شاید کوئی اور اجلاس کو, میٹنگ کو, جلسہ کو, جلوس سرکاری غیر سرکاری عزیزوں کی ہوتی تو رہ جاتا, اس لیے نہیں رہا. رات کا پروگرام بھی آپ کی قیادت پروفیسر محمد عامر صدیقی صاحب, حافظ سلمان اعظم صاحب نے ترتیب دی. یہ سالار ہیں, اب ان کی موجودگی میں میں نہیں بتا سکتا مجھے ان سے کتنا پیار ہے اور کیوں. بھارت میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں, کیونکہ مجھے اس نام سے پیار ہے, مجھے اس بات سے پیار ہے. میں اس گلستان کا مالی رہا ہوں, جو اس کا باغبان بنے گا وہ میری جد ہے, میری جان ہے. میں ان کے ساتھ جان قربان کرنے کو تیار ہوں. کل بھی حاضری اس لیے ہوئی, آج بھی حاضری اس لیے ہوئی. آپ جانتے ہیں ایک جماعت مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان تھی, ایک جمعیت اہل حدیث پاکستان تھی. ہم مولانا عبداللہ صاحب اور علامہ صاحب کے ساتھ تھے. مرکزی جمعیت اہل حدیث حضرت لکھوی صاحب اور حضرت میاں فضل حق صاحب تھے. یہ صلح ہوا. آپ کو یاد ہوگا, چھوٹے بڑوں سے پوچھ لیں, کچھ دیر کچھ سال طے ہو گیا کہ متحدہ مرکزی جمعیت اہل حدیث کہلائے گی, پھر مرکزی جمعیت اہل حدیث کہلائے گی, اہل حدیث یوتھ فورس کا نام بدل جائے گا. مگر یہ میرے بتائے بغیر آپ میں سے کسی کو نہیں پتا. ایک پوائنٹ پہ یہاں آگے صلح رکی کہ اہل حدیث یوتھ فورس نام نہیں ہوگا, جمعیت قربان نام ہوگا. تعطل کا شکار ہوئی, میرے سے مشورہ کیا گیا. مجھے اس نام سے کیوں پیار ہے, کئی باتیں ہیں مگر کچھ آپ کو خود اندازے سے ظاہر ہیں. میں نے کہا میر صاحب صلح ہوتی ہے ہو, نہیں ہوتی نہ ہو, میں نے اہل حدیث یوتھ فورس کا نام نہیں بدلنا. مجھے اس سے اس طرح پیار ہے, اس قدر پیار ہے. بہرحال جب بزرگوں کو پتا چلا کہ یہ اس بات پہ ڈٹ گیا ہے اور یہ بات نہیں آئے گا, تو یہ بات ہوا کہ اہل حدیث یوتھ فورس نام رہے گا اور مرکزی جمعیت کا نام بدلے گا. پھر اللہ کی توفیق سے یارو کیا کرتے ہو, کس پوائنٹ پہ اپنے امیر کی توہین کر کے اپنے نامے میں گناہ لکھواؤ گے. یہ وہ امیر ہیں, بڑے چکر آئے, بڑے نشیب و فراز آئے. یہ وہ امیر ہیں جن کی وسعت قلبی نے, بیدار مغزی نے آج زیرو شکل ایسا کر دیا, کوئی نہ مرکزی جمعیت کو جدا کر سکتا ہے, نہ کوئی جمعیت اہل حدیث کو جدا کر سکتا ہے. یہی جمعیت اہل حدیث ہے, یہی مرکزی جمعیت اہل حدیث ہے. اور صلاحیتیں کس کو کہتے ہیں, اور صلاحیتیں کس کو کہتے ہو؟ پھر کچھ نہ ملے گا تو کہیں گے ایک سیٹ, یار پروفیسر صاحب ایک سیٹ, حافظ عبد کریم صاحب پھر بھی ایک ہی سیٹ, اور سلیمان منگلا پھر بھی ایک ہی سیٹ, فضل مدنی پھر بھی ایک ہی سیٹ, ذاکر شاہ پھر بھی ایک ہی سیٹ, حاجی عبدالرزاق پھر بھی ایک ہی سیٹ. میں ڈیٹیل میں اس لیے نہیں جا رہا کہ آپ کو پتا ہے, جس کو نہیں پتا وہ ایک دوسرے سے پوچھ لے. پھر بھی ایک ہی سیٹ, ملک نین ڈوگر پھر بھی ایک ہی سیٹ, شیخ العالمت عصری پھر بھی ایک ہی سیٹ, رانا شریف پھر بھی ایک ہی سیٹ, ابو تراب علی محمد پھر بھی ایک ہی سیٹ. اور یارو ایک بھی سیٹ نہ ہو, ہم نے اپنی شورا کے تحت فیصلہ کیا ہے, ہم لینے دینے کے لیے دئیے ساتھ دے رہے, ہم تو اس لیے ساتھ دے رہے ہیں. کملے پاگل کملیاں دی منڈی ہے, عقل دی ریڑھی لا لئی ہے. ایتھے خاک منافع ہونے نے, ہر کوئی اکلو خالی ہے. او پرا ساتے اننے جو کالا راجا لبا ہے,
بھائی تو کھانے کی چونڈ پھڑ کے نہرے جا پئی اگے جا پئی ہے کہ ایک والا تے کتے بچا لیا گا نا بھئی ایتھے نال کے ایتھے نہر ایتھے آ یا جھٹکی گل نال بھی سانوں واقعہ سمجھ نہیں آتی اصولی گل نال بھی نہیں آتی شرعی گل نال بھی نہیں آتی تے نالے بندہ پوچھے بھی اسی معاشرے کو جڑا مسیتے سچی کو رکھن لگے انہوں ملک کا نظام چلانا آتا انہیں کہ چلا کے بھایا تا خاص کر دیتا اسی کرو انہیں امام بنا لگے تو خیر میں آپ سے یہی اپیل کروں گا مجھے اس بات کا پورا اندازہ ہے کہ میرے بات ہونے والی گفتگو اس سے کہیں بہتر ہوگی آپ کو فائدہ ہوگا اصلاح ہوگی میں آپ سے ان الفاظ سے اجازت چاہتا ہوں میری اور آپ کی ذمہ داری اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ لگا دی ہے جس پہ مرکزی جمعیت اہل حدیث کی قیادت اہل حدیث یوتھ فورس کی قیادت ویسے میں نے پرسوں تہجد کے وقت سے تھوڑا پہلے پتہ نہیں خیال آیا آپ میں سے کسی نے پڑھا ہوگا اور میری پوسٹ جب وہ پڑھتا ہے وہ مت سوچے کہ رسم کی پوسٹ ہے رواج کی پوسٹ ہے ویسے نام کی پوسٹ ہے جتھے جتھے ہو آیا سمجھے ہوں نام کی لوڑ کو نہیں اور آنا جتھے جانا ہے اللہ اتھے پڑھے گا میں نے لکھا تھا کہ مجھے معلوم ہو رہا ہے کہ اہل حدیث یوتھ فورس کی قیادت نے جس طرح تربیتی کنونشن ملک میں برمار لگا دی ہے لائن لگا دی ہے انشاءاللہ جس طرح ایک شخص نوجوان کو بعد اخلاق کرنے میں تلا ہوا ہے میری یوتھ فورس کی قیادت نوجوان کو اخلاق سمجھانے میں اس کے مثبت نتائج ثابت ہوں گے انشاءاللہ یہ میں نے لکھا اب میں اپنی اور آپ کی ڈیوٹی عرض کر کے اجازت چاہوں گا آپ کی میری ڈیوٹی یہ ہے میدان عمل میں ننگ دھڑنگ ہو کر مرداروں کی طرح نہیں ٹھنڈے تھاروں کی طرح نہیں کسی سرنگون کے ٹہنی میں سجا لیں گے 4 دن کے نہ بلند شاخ ہوگی نہ گرے گا آشیانہ ایسے نہیں بلکہ اسلاف نے جو سبق دیا ہے کہ نشیمن پہ نشیمن اس قدر تعمیر کرتا جا کہ بجلی گرتے گرتے آپ خود بیزار ہو جائے اس انداز میں نے اور آپ نے کفر کے ظلمت خانے میں نور خدا پھیلاتا جا غیر اللہ کی گردن پر لاکھ تیغ چلاتا جا تو تکبیر کے نعروں سے سب کا لہو گرماتا جا حاکم ہے صرف اللہ دنیا کو سمجھاتا جا امن فقط اسلام میں ہے گل کی بات بتاتا جا موت سے ڈر کر جینا کیا موت سے آنکھ لڑاتا جا آج تمہیں تو آہ کر آگے پیر بڑھاتا جا مظلوموں کا ساتھ نہ چھوڑ ظالم سے ٹکراتا جا جان بچے یا چلی جائے تو ایمان